السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ جناب لال چٹنی اور اتنی پتلی پانی آپ نے پہلے دیکھی ہوئی ہے؟ میں تو سمجھی یہ روح افزا پیک کیا ہوا ہے، لیکن میری بیٹی کہتی ہے یہ تو گرم ہے، روح افزا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم جناب 2-4 دن بعد جب میرے ہسبینڈ صاحب کو چھٹی ہوتی ہے تو وہ نا باہر کی افطاری کا ان کو ہوتا ہے کہ سارے ہوٹل اس دفعہ ٹرائی کرتے ہیں کہ کس ہوٹل کا کھانا جو ہے ہمارے علاقے میں بہتر ہے۔ اس دفعہ جناب یہ ان کا بہت فیوریٹ اور اچھا ہوٹل تھا، یہاں سے ابھی تک نہیں لیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بوفیاز بنے ہوئے ہیں، بہت بڑے ہوٹل نہیں ہیں، یعنی نارمل جو ہوتے ہیں عام، جیسے جینٹس بیٹھ کے کھا لیں اندر آرام سے، کچھ 4-5 ٹیبلز لگی ہوئی ہوتی ہیں، چیئرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ساتھ جناب شوکیس میں کھانا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ جناب مظامیہ میں جو رہتے ہیں اگر وہ ٹرائی کرنا چاہیں تو وہ یہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں۔ نام اب ظاہر ہے مجھے پتہ نہیں ہے، میں گئی نہیں تھی۔ جتنے پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈین ہوٹل ہیں سب کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں اور پھر ان پر ان کی تعریفوں کے پل باندھیں کہ واہ بھائی واہ کیا آیا ہے افطاری، الحمدللہ۔ اور یہ جناب ایسے سموسے تھے جب پہلے یہ آدمی بناتا تھا کہ لگتا تھا کہ پاکستان میں بھی ایسے سموسے نہیں ملتے۔ یہ سوچ کر میں نے بھی حامی بھر لی کہ بہت اچھی اس کی افطاری ہوگی تو آپ لے آئیں۔ باقی چیزوں سے میں نے پہلے ہی منع کر دیا تھا، لیکن منع کرنے کے باوجود وہ دہی بھلوں کی 1 پلیٹ اور ساتھ جناب پکوڑے اور سموسے لے آئے۔ 2 ہمیشہ اپنے لیے لاتے ہیں، کھاتے ایک بھی نہیں ہیں، یا ایک کھا لیتے ہیں، باہر والا حصہ سارا بچا دیتے ہیں۔ سوری، باہر والا حصہ کھا لیتے ہیں اور آلو سارے بچا دیتے ہیں، اور میں صرف آلو والا حصہ کھاتی ہوں اور باہر والا اگر ان کا موڈ ہو تو ان کو دے دیا، ورنہ ظاہر ہے کہ بیٹی ماشاءاللہ پورا کھا جاتی۔ اب جناب وہ کھڑی ہو کے اس کے سامنے تو کچھ ڈالنا میرے لیے عذاب بن جاتا ہے، ساتھ ساتھ مجھے لیکچر دے رہی ہے کہ یہ نکالیں وہ نکالیں، یہ میرے میں کیوں اتنا بڑا ڈال دیا، یہ ان میں کیوں اتنا چھوٹا ڈالا ہے۔ اللہ معاف کرے یار، بہرحال اللہ رمضان خیر خیریت سے گزارے، پھر میں انشاءاللہ اس کی ٹریننگ پھر بچوں کی طرح دوبارہ کروں گی، امید تو ہے، لیکن اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ سنتے بھی اتنی ہی ہیں جتنا سننا چاہتے ہیں، اور عمل بھی اتنا ہی کرتے ہیں جتنا عمل کرنا چاہتے ہیں۔ خیر جناب، یہ دیکھ لیں دہی بھلے بھی میں بانٹ کے دے رہی ہوں۔ ان تینوں چیزوں میں صرف دہی بھلے ایسے تھے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فریش تھے اور اچھے تھے اور مزے کے تھے، پیاز بھی اچھے تھے، گرین چٹنی بھی اچھی تھی، دہی بھی بالکل فریش تھی، لیکن سموسے اور پکوڑے تو یار اللہ معاف کرے، پکوڑے سارے بیسن کچا ہوتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم گھر میں بناتے ہیں تو بیسن کچا نہیں رہتا، یہ لوگ بناتے ہیں تو ان کا بیسن بھی کچا رہ جاتا ہے، آلو بھی بیچ میں کچے رہ جاتے ہیں، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ اور جناب میری دوست، میری فرینڈ جو ہیں انیس خاتون صاحبہ، مجھے کہہ چکی تھی کہ خدا کے واسطے، خیر اس طرح انہوں نے نہیں کہا کہ خدا کے واسطے، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا کچن میں تھوڑا سا وہ چپکنے والا پیپر شیپر لگا لیں، وہ اچھا نہیں لگتا، اور واقعی اچھا نہیں بھی لگتا، لیکن خود سستی تھی، جانے آنے میں گئے نہیں تھے کہیں تو یہ آ گیا تھا، ہمیں امیزون سے مل گیا تھا تو میرے ہسبینڈ نے 1 رول آرڈر کر دیا تھا۔ جب سے ڈیوٹیاں رات کی ہوئی ہیں یہ ماشاءاللہ تھوڑے ہوشیار، مطلب زیادہ ایکٹیو ہو کے کام کر رہے ہیں۔ جب تک جناب وہ آیا تھا وہ میں نے فی الحال رکھوا دیا تھا کہ اس وقت افطاری کا ٹائم شروع ہونے والا ہے تو آپ یہ کام نہ کریں، بعد میں کریں۔ اور مجھے بنانی تھی آج چکن ٹکا بوٹی، اس کے لیے میں نے چکن کو پہلے ہی ڈی فروسٹ کرنے رکھ دیا تھا اور وہ ہو بھی چکا تھا، اب اس کو میرینیٹ کروں گی۔ بہت سمپل مسالوں سے بناتی ہوں، لیکن آپ یقین کریں بنتی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے۔ اور یہ پہلے بھی میں کئی دفعہ بات کہہ چکی ہوں کہ جتنا سمپل مسالہ ہوگا اتنا آپ کا جو ہے نا ٹیسٹ اچھا نکلتا ہے۔ اس میں نے نمک ڈالا ہے، سرخ مرچ ڈالی ہے، ساتھ یلو چلی پاؤڈر ڈالا ہے۔ جو انڈیا میں ہیں ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں یلو چلی پاؤڈر کا، لیکن پاکستان میں بہرحال ملتی نہیں ہے، نہ میں نے دیکھی ہے۔ یہ جو میرے پاس بھی ہے یہ میرے ہسبینڈ کا ایک پیشنٹ گئے تھے ان سے ہم نے منگوائی تھی، اور وہ ماشاءاللہ اتنی کھلی لے آئے کہ پاکستان بھی چھوڑ آئی ہوں تاکہ وہاں بھی کام آ جائے، اور یہاں تو خیر چل ہی رہی ہے ماشاءاللہ۔ اس طرح کا ایک اتنا بڑا پیکٹ، یعنی 1 kg والا پیکٹ اور پڑا ہوا ہے۔ خیر اللہ اس کا بھلا کرے، اور اس نے کوئی پیمنٹ وغیرہ بھی نہیں لی، کہہ رہا تھا کہ سر یہ میری طرف سے گفٹ ہے۔ خیر اس کو کمپنسیٹ انشاءاللہ کر دیں گے کسی نہ کسی موقع پر، لیکن یہ ہے کہ فی الحال تو چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے لہسن اور ادرک کو جو ہے فریش لہسن پیسا ہے، اور ادرک میرے پاس فروزن تھی، اس کو آدھے کپ پانی میں نے اچھے سے گرائنڈ کر لیا، بالکل باریک کر لیا، اور پانی سمیت ہی ہم اس میں ڈالیں گے کیونکہ جوسی بنے گا، یہ تھوڑا سا ایبزاربیشن بھی جلدی ہو جاتی ہے، مسالے اندر جلدی چلے جاتے ہیں چکن کے اندر، اور چکن کا پانی باہر نکل آتا ہے۔ اور تھوڑا سا میں نے اس میں یلو فوڈ کلر ڈالا ہے، بریانی والا جو زعفران کلر ہوتا ہے،
वही था मेरे पास। और इसके बाद जनाब इसमें लेमन जूस जाएगा 2-3 टेबल स्पून भर के, ताकि अच्छा सा मज़े का चटपटा सा बने। और थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल दूँगी, वो भी 2-3 टेबल स्पून डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। तकरीबन 3-4 घंटे लगेंगे इसको मैरिनेट होने में, क्योंकि जब तक इसका पानी बाहर नहीं निकलेगा चिकन का मसाला अंदर जाएगा नहीं। ये बेशक आप बीच में चेक भी कर लें, जब आपको लगे कि मसाले के ऊपर पानी आ गया तो आपका चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। और अगर नहीं आया तो बस फिर इंतज़ार करें ता वक्ते के आ जाए, वरना बोटियां अंदर से फीकी रह जाती हैं और कोई फ़ायदा नहीं होता और कोई नहीं मानता कि आपने इतनी मेहनत की है और अच्छी चीज़ बनी है। हमने तो मनवाना भी आपको पता है बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जनाब मैरिनेशन के बाद आज मशीन लगाने की बारी थी, मशीन लगाई गई है और सारे कपड़े डालूंगी। इतने ज़्यादा अब कपड़े होते नहीं, अब वो रूटीन वापस हो गई है, उसी तरह हो गया है। हफ्ते में 2 दफ़ा सैटरडे और वेडनेसडे को मशीन लगाऊंगी और उसके बाद ज़रा सा जाके बैठूंगी तो ये बाप बेटी जो है वो तैयार है कि जनाब ये अम्मा का किचन से निकलें तो हम फटाफट जाके जो है वो बिछा लें प्लास्टिक, जो किस्मत से आ गए। खैर ये अच्छी चीज़ है, ये हीट प्रूफ है। अब पता नहीं है कि नहीं, जिस तरह लिखा हुआ था। और नीचे से इसके चिपकने वाला है, यानी वो नीचे से शीट उतारेंगे तो वो चिपक जाएगा, उससे भी इंशाल्लाह सही है, एक जगह पे फिक्स रहेगा। और अल्लाह करे हीट रेजिस्टेंट भी हो, अच्छा हो तो जो है, ताकि ना कुछ अरसा चल जाए। 25 रियाल का ये हमें अमेज़ॉन से एक रोल मिला है। आप लोगों के इलाके में कैसे मिलता है ये रोल और क्या प्राइस होती है उसकी? अगर जिसको भी पता हो वो ज़रूर प्लीज़ कमेंट में मुझे बताए। और कपड़े धुल गए हैं इन लोगों, ये लोग नहीं उठे, काफ़ी टाइम था। खैर जनाब मैं कपड़े फैला लेती हूँ, मुझे क्या नहीं उठे तो ना सही, मैंने कौन सा रोज़े से पहले कुछ करने देना। लेकिन जब ये करने पे आएंगे तो करके ही रहेंगे और बिछा के ही रहेंगे। खैर जनाब ये वैसे तो अफ्तारी के बाद जनाब जो सारी है ना हो रही है, कपड़े जो हैं वो डल रहे हैं क्योंकि धुल गए थे। और मैंने जो है पहले सोचा कि और काम कर लूँ, उसके बाद जो है ये सूख जाते हैं तो मैं फिर जो है इनको हाथ के हाथ ही इस्त्री करके अपने हस्बैंड के कपड़े रख देती हूँ। आजकल तो इस तरह सूखते हैं जैसे आप समझें कि पता ही नहीं चलता कैसे सूख गए हैं, टाइम ही नहीं लगता, पहले ही ड्राई निकलते हैं। और अब जनाब इनको मौका मिल गया, अब इनका दिल भी कर पड़ा। और ये पुराने जो हमारे थे उनका हाल वाकई बहुत बुरा हो चुका था। और जब एक काम करो तो बाकी कामों को भी दिल करता है। जब से बेड और सोफ़ा नहीं आया मेरे हस्बैंड साहब तो बहुत ही तेज़ हो गए माशाल्लाह। तो उन्होंने प्लास्टिक भी खुद बिछाए सारे घर में जहाँ जहाँ बिछाने थे। और ये भी खुद ही ऑर्डर कर दिया, क्योंकि मैंने इनको हिंट तो दी थी कि इसको मैंने चेंज करना है, लेकिन 5.75 वाली शॉप से हमें ये मिला ही नहीं चिपकने वाला। वैसे भी झाड़ू फिरा हुआ था, ईद की वजह से लोगों ने इतनी शॉपिंग कर ली थी, अल्लाह माफ़ करे, कि जो है वो खाली खाली था और जो चीज़ें थी वो भी उसमें भी नहीं था। और ना वो कह रहा था कि हमारे पास आता है। फिर हमने अमेज़ॉन से देखा तो वहाँ मौजूद था, तो वहाँ से फिर जो है वो हमने ख़रीद लिया। और ये जनाब इसको कूची चाहिए थी, वो जो हम तो कूची कहते हैं, वो जो स्टील की होती है स्क्रब करने वाला। तो ये नई निकलेगी क्योंकि पुरानी बाप बेटी के स्टैंडर्ड पे पूरी नहीं उतरी कि तुम जो हो इतनी घिसी हुई कूची इस्तेमाल करती हो। तो ये जो है इसको चेंज करो फ़ौरन। अब जाहिर है कि ये लोग किचन में आए हैं तो इनके हिसाब से काम होगा, मेरी थोड़ी चलनी है। और वैसे भी काम करते हुए किसी को छेड़ना मेरे बस की बात नहीं है, मैं जितनी भी वो हो जाऊँ ना, लेकिन बारह काम करते हुए मैं नहीं छेड़ती, मैं जितना भी बोल लूँ कुछ भी कर लूँ। और जनाब जो रोल मैंने बनाए थे आपको दिखाए थे वो भी फ्रीज़ हो चुके हैं और आज इंशाल्लाह बनेंगे। उससे पहले बनने थे लेकिन वो अफ्तारी जो है वो आ गई थी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से एक और दफ़ा मायूस करने के लिए। खैर जनाब इसको निकाल लेती हूँ मैं अपने, जैसे मैं निकालती हूँ। इसमें फूड ग्रेड प्लास्टिक है ये, और ये जनाब लिफाफा है, लिफाफा क्या है हाँ जी, स्टोरेज जो बैग है इसमें निकाल के और इसको मैं रख दूँगी अब फ्रिज में और 3 रोल्स रहने देती हूँ। समोसे भी यार आखिरी दमों पे हैं और वो आखिरी दमों पर ही रहें। कल इंशाल्लाह मुझे लगता है समोसों का भी द एंड हो जाएगा और बस फिर अल्लाह खैर रखे एक रोज़ा और होगा सऊदी अरब में, क्योंकि कह रहे हैं 30 रोज़े इंशाल्लाह हैं इस दफ़ा, कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल उम्मीद है कि नहीं है, ये अब अल्लाह को पता है। और जनाब आज फिर 29 रमज़ान है, बहुत बाबरकत रात है, नज़ूल कुरान की एक्सपेक्टेड रात भी हो सकती है।
لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے جیسے مطلب اتنے گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں کیا نشانی ملنی ہے اور کیا ہمیں کچھ پتہ چلنا ہے کہ کون سی رات ہے؟ طاق راتوں میں آتی ہے، ہمیں بتایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم طاق راتوں میں یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں انہی میں سے کوئی ہوگی، اور جتنا کچھ بندہ کر سکتا ہے اس کے لیے وہ کر لے، کرنا چاہیے، اور کرتے بھی ہیں۔ قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اصل میں عمل بہتر کریں ہم اپنا، تو ہمارے جو ہیں ساری چیزیں قبول بھی ہوں۔ ہمارے اعمال اور ہوتے ہیں ویسے، بہرحال میں اپنے پہ ہی بات کر رہی ہوں، میں اللہ رحم کرے کسی اور کو نہیں کہہ رہی، نہ کوئی یہ سمجھے، لیکن اوورآل دیکھا جائے تو معاشرے کی جو ہماری بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، اور اتنا پیچھے پاکستان چلا گیا کہ عملاً ہم لوگ زیرو ہیں، اور ویسے جناب 27 کی شب بھی اور ساری راتیں ہم اس طرح مناتے ہیں کہ ہم سے اچھا پکا مسلمان کوئی نہیں ہے، اور شاید نہ بھی ہو، لیکن عمل ہمارا زیرو ہے۔ اور عمل جب تک نہ ہو، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ بھی اور عام بھی عمل سے ہی دنیا جنت، مطلب علامہ اقبال نے فرمایا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اور عمل جو ہے ہماری عام زندگی میں بھی ظاہر ہے اس کا نظر آنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال اللہ توفیق دے ہم سب کو یار، بچوں کو ہمارے، ہمیں۔ خیر جناب، یہ بچھا کے جا چکے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا تھا، اور خاص طور پہ مجھے انیس خاتون نے بتانا ہے کہ کیسا لگ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جناب یہ دیکھ لیں، اب میں آ گئی ہوں پھر، اور اپنے جناب تیاری کر رہی ہوں پکوڑے بنانے کی۔ پکوڑوں کے چپس وہ اس لیے بنا رہی ہوں کہ پچھلا بیسن بچ گیا تھا، اور فریج میں رکھنے سے بیسن میں وہ بات رہتی ہی نہیں ہے جو فریش آپ گھول کے بناتے ہو۔ تو وہ جو بچا تھا وہ پتلا سا تھا، اور اسی کے اوپر ڈال دیتی ہوں، میں نے کہا یوز ہو جائے گا، ضائع کرنے کا فائدہ نہیں۔ چیز ضائع کرنے سے مجھے بہت بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے اسی میں ڈال کے اور ان کو جناب کوٹ کر لوں گی اچھے سے، اور فرائی کر لوں گی، اور ماشاءاللہ افطاری ہماری تیار ہو جائے گی اگلے دن کی، جو اب آگے یہ 2 دن کا ولاگ ہے جو میں اکٹھا کر رہی ہوں۔ اور اس کے بعد جناب یہ بینگن بھی کب سے پڑا ہوا تھا، پچھلی دفعہ مجھے بھول گیا تھا تو بینگن خراب ہو گیا تھا، اسے پھینکنا پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ خراب ہو، اس کو بھی میں نے یوز کر لیا، اور تھوڑا تھک ہی کاٹا ہے تاکہ آج ہی بنے اور آج ہی ختم ہو جائے۔ باریک کاٹو تو پھر جناب پڑے رہیں گے اور لٹکتے رہیں گے۔ بس جناب یہیں تک تھا میرا ولاگ، اچھا لگے